السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں، لیکن یہ کہانی حقیقت کی زندگی سے لی گئی ہے۔ اٹس اے ریئل اسٹوری جو کہ مجھے میرے ایک دوست نے خود بتائی تھی اور معلومات کرنے کے بعد بتائی تھی۔ حالانکہ میں نے اس کہانی کے جو کردار ہیں ان کے ناموں کو بدل دیا ہے تاکہ ان کی عزت پہ کسی بھی طرح کی آنچ نہ آ پائے، اور آپ کو سنا اس لیے رہا ہوں کیونکہ اس معاشرے میں بہت کچھ بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ تو یہ کہانی ہے بلند شہر کی۔ ایک لڑکی تھی ہاجرہ، بڑی سیدھی سادی پردگی والی لڑکی۔ وہ یتیم تھی اور کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ اس کی ماں تھی اور ماں کا نام تھا نسرین۔ ہاجرہ ایک دینی، نمازی، خوش مزاج لڑکی تھی۔ پڑھنے میں ذہن تیز تھا تو بیچلر کی ڈگری بھی کی، لیکن نوکری نہیں مل سکی۔ ہمیشہ مسکرانا، دوسروں کی مدد کرنا اور ہر وہ بات اس میں تھی جو ایک نیک اور اچھی لڑکی میں ہونی چاہیے۔ لیکن وہ لوگ کافی غریب تھے۔ ماں گھروں میں کام کر کے اور سلائی کر کے پیٹ پالنے لائق کما لیتی تھی، اور تھوڑا بہت سلائی بھی کیا کرتی تھی تو ہاجرہ اس میں ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ بیٹی کو جوان ہوتا دیکھ ماں کو نکاح کی فکر تھی۔ غریبی میں اتنا پیسہ نہیں جٹتا تھا کہ شادی اور دہیج کا انتظام ہو سکے۔ حالات سے مجبور ہو کر نسرین اکثر سونار کے پاس جاتی تھی اور بیٹی کے دہیج کے لیے اپنی عزت تار تار کرواتی تھی۔ لیکن حسن کے ڈھل جانے کے بعد سونار نے اسے ہاجرہ کو بھیجنے کا دباؤ بنایا۔ ہاجرہ پریشان ہوئی، غمگین ہوئی، بہت روئی، پر مجبور ہو کر ڈری سہمی ہوئی وہاں پہنچی، اور وہاں پہنچ کر بہت گھبرا گئی۔ پر تب تک اس ویاپاری نے، اس سونار نے اس کے ساتھ اشلیل حرکتیں کرنا شروع کر دیا اور اس کی عزت کو نیلام کر دیا۔ وہ ہر بار اپنی قسمت، تقدیر اور اس معاشرے پہ روتی تھی۔ بے بس تھی، لاچار تھی، اپنی لاچاری پہ روتی تھی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور دہیج کی رقم جٹانے میں وہ سب کرتی رہی۔ پھر ایک رشتہ آیا۔ دہیج کم لگنے کی وجہ سے لڑکے والوں نے رشتہ توڑ دیا، اور کچھ وقت کے بعد جب دوسرا رشتہ آیا اور بات بن بھی گئی تو سونار اپنی بات سے مکر گیا۔ لیکن اس لڑکی کی ماں نسرین نے پیسے جوڑ کر دہیج دیا اور ہاجرہ کا نکاح ہو گیا۔ اس کے شوہر کا نام تھا عارف۔ جب وہ اپنے سسرال میں گئی تو وہاں اس پر دہیج دینے کے لیے دباؤ بنایا گیا، لڑائیاں ہوئیں، پھر تھم گئیں۔ لیکن ایک روز کسی نے عارف سے کہہ دیا کہ تیری بیوی تو شادی کے پہلے عزت لٹاتی پھرتی تھی۔ غصے میں عارف تل ملا کر گھر پہنچا، ہاجرہ سے سوال جواب طلب کیے، مار پیٹ کی، اور غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ جب لوٹ کر آیا تو ہاجرہ خودکشی کر چکی تھی، اس فانی دنیا کو الوداع کر چکی تھی۔ اور اس گھٹنا کے بعد جب اس پہ تحقیق کی گئی اور جب پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ بہت ساری عورتیں اور لڑکیاں ایسی ہیں جو دہیج جٹانے کے لیے دیہ ویاپار کرتی ہیں۔ میں اس بات کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بے شک جو اللہ رب العزت سے ڈر رکھتے ہیں وہ ہر حال میں ڈر رکھتے ہیں، لیکن یہ معاشرے نے جو دہیج کی شکل میں ایک بیماری پھیلا کے رکھی ہے، ایک گندگی پھیلا کے رکھی ہے، اس کے کارن بھی بہت اس امت میں بگاڑ آ رہا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ صرف سونار ہی نہیں بلکہ کئی ہوٹلوں میں اور کئی غیر لوگوں کے پاس لڑکیاں جانے مجبور ہیں۔ بہرحال اس خودکشی نے ہاجرہ کو تو ختم کر دیا، لیکن بہت سارے سوالوں کو کھڑا کر دیا ہے کہ غلط کون تھا۔ نسرین غلط تھی کہ پہلے وہ خود غلط کرتی تھی اور غلط لوگوں کے پاس جاتی تھی، تو کیا ہم نسرین کو غلط مانیں یا ہم ہاجرہ کو غلط مانیں، یا سونار کو غلط مانیں جو لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا، یا عارف کو غلط مانیں، یا عارف کو بھڑکانے والے کو غلط مانیں؟ اور یا ہم اس پہ اگر غور سے سوچیں تو شاید ہم پائیں گے کہ غلطی ہم سب کی ہے، ہمارے معاشرے کی ہے۔ اور یہ بات کو یاد رکھیں کہ ہم خود ہی اپنی امت کو، اس قوم کو، امت محمد کو، ہم سب مل کے خود ہی اس اور ڈھکیل رہے ہیں جہاں سے صرف بربادی ہی بربادی ملے گی۔ میرے اپنوں، سچی پکی توبہ کرو، تخلیقی اسلام کو چھوڑ دو اور حقیقی اسلام کی طرف لوٹ آؤ۔ بے شک قرآن و اہل بیت کا راستہ ہی سچا ہے اور حق ہے۔
اللہ حافظ.